کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں آج اس پروگرام کی آپ 15ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں ٹریول لاگ کی طرف، شب و روز کی طرف، کس دن کیا کیا۔ تو جناب آج دن ہے 3 فروری بروز بدھ، اور نئے کپڑے پہنے آج، بالکل نئے کپڑے، کیونکہ آثار مقدسہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب آثار مقدسہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تلواریں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلوار ہے، حضرت امام حسین کا جبہ ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام سے منسوب چیزیں بھی ہیں۔ آج ان کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ لفظ توپ کاپی ہے، میں بھی بعض اوقات جو ہے نا ٹوپ کاپی پڑ گیا، لیکن صحیح تلفظ جو ہے وہ توپ کاپی ہے۔ توپ جیسا کہ ہم کہتے بندوق توپ، تو توپ جو ہے وہ ایک دروازے پر نصب تھی۔ کس کے دروازے پر؟ ایک عظیم الشان قلعے کے دروازے پر، جو کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہے، جس کے ایک طرف سمندر ہے اور 3 طرف خشکی ہے۔ بڑی بڑی اونچی اس میں فصیلیں ہیں، لمبے تناور اس میں درخت لگے ہوئے ہیں، اور پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قلعہ ہے، اس قلعے پر ایک توپ نصب تھی، اور ترکی زبان میں قوپی، اب اس کے تلفظ میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، اصل میں کلفی والا قاف ہے۔ ترکی زبان میں قوپی جو ہے وہ دروازے کو کہتے ہیں، تو ایک مناسبت سے اس قلعے کا نام توپ قوپی پڑ گیا۔ تو یہ جو قلعہ تھا، یہ سلاطین جو اس وقت کے ہوا کرتے تھے، یہ ان کا محل ہوتا تھا۔ اور محل بھی کیا ہے جناب، چلتے جائیں آپ، چلتے جائیں، نہ جانے اس کے کتنے پورشن ہیں، کتنا بڑا ایریا ہے، اس سے سمندر کا نظارہ کس انداز پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اس میں بہت مختصر وقت کے لیے گئے، ہمارے پاس وقت تو بہت زیادہ تھا، لیکن ہماری ترجیحات تھی ہم نے کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا۔ میلوں تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا محل ہے۔ آیا صوفیہ مسجد کے بالکل پیچھے اس کا مرکزی دروازہ ہے۔ جب اس میں سے داخل ہوتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، پھر ٹکٹ گھر آتا ہے، وہاں آپ کو اس کی ٹکٹ لینی ہوتی ہے۔ 100 لیرہ کی اس کی ٹکٹ تھی، یعنی اس وقت ہم نے جو پرچیز کیا تھا کوئی 22 روپے کا جو ہے وہ لیرہ تھا، اور اس حساب سے تقریباً 2200 روپے بن گئے، اور اس کے ساتھ ان پیسوں میں مزید اضافہ کرنا بھی ممکن تھا۔ اگر آپ وہاں پر ہر چیز کے بارے میں کومنٹری سننا چاہتے ہیں تو ایک ہیڈ فون آپ کرائے پر لے سکتے ہیں، وہ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ جس نمبر پر آپ جائیں گے، بٹن دبائیں گے، تو خیر ہم نے وہ نہیں لیا۔ اس کے علاوہ وہاں گائیڈ بھی موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم آپ کو لے جائیں گے اور ہم بتائیں گے آپ کو کہاں جانا ہے، کون سی چیز کیا ہے۔ تو بڑی ضد کرنے لگا ایک گائیڈ۔ میں نے کہا کہ بھائی میں الحمدللہ عربی بھی جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ زبانیں جانتا ہوں، کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس کے بغیر ہی کام چلا لیں گے۔ تو خیر، لیکن ایک بڑی مشکل تھی ہمارے ساتھ۔ مشکل یہ تھی کہ آج کے دن کا جو جدول طے ہوا تھا، اس کے مطابق ہم نے 12 بجے ہر صورت میں یہاں سے نکلنا تھا، اور استنبول کے عظیم شیخ حضرت شیخ محمود افندی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ ان کی زیارت کی کوشش جاری تھی، اور ہمارے ساتھیوں نے 12 بجے ہمیں لینے آ جانا تھا، اور بالکل ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم نے 12 بجے تک زیارتیں کرنی ہیں۔ ہم کو پہنچ گئے تھے صبح۔ اب وہاں پر کئی چیزیں ہیں، کچھ ایریاز میں سلاطین کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں سلاطین کی چیزوں سے کیا مطلب؟ کچھ ایریا میں بزرگان دین کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ قطب استنبول حضرت عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نالین شریف بھی کسی ایک جگہ پر یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ خیر ان کی زیارت ہم نہیں کر سکے وہاں پر۔
اور ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں خاص انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام علیہ رضوان اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء مبارکہ وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا وہی مقصود تھا۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور دل بھی چاہ رہا تھا کہ ہم جب آئے ہیں تو جائیں، محلات میں بھی جائیں، محلات کو بھی ایک بالکل ڈیزائن کیا ہوا تھا اس انداز پر کہ جناب پلنگ بھی پڑا ہے تو اور چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، مطلب جو ہمیں بتایا گیا، لیکن ہم اس طرف نہیں گئے۔ اور کتابیں بھی تھی ایک حصے میں، اس طرف بھی جانا نہیں ہوا۔ ساحل سمندر کا بھی نظارہ تھا، اس طرف بھی جانا نہیں ہوا۔ دور سے کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا اور اب ہم وہاں پہنچتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ فارچونیٹلی ایک کیفیت وہاں یہ تھی کہ مطلب کرونا عروج پر تھا اور 2 دن لاک ڈاؤن بھی ہوتا تھا، تو لوگ کم تھے اور رش زیادہ نہیں تھا۔ اب جہاں پر آثار مقدسہ رکھے ہوئے تھے، اونچے تھے اور مختلف جو ہے وہ شوکیس وغیرہ میں سجے ہوئے تھے، لیکن بہت سارے لوگ جوتے پہن کر جا رہے تھے۔ تو اب میرا تو دل نہیں چاہا کہ جوتے پہن کر اتنے مبارک اور اتنی مقدس سرزمین پر قدم رکھا جائے۔ تو اگرچہ کہ مجھے وہ پولیس والا کہتا رہ گیا کہ چپل یعنی نکالیں، چپل یعنی نکالیں، لیکن اس نے اصرار نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی۔ چپل الحمدللہ باہر نکالے اور اندر چلے گئے۔ کیا نظارہ کیا! میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ انتہائی قیمتی چیزیں تھیں، ان کی بہت ہی تفصیل کے ساتھ معلومات ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ شیئر کریں کہ یہ آثار مقدسہ یہاں کس طرح پہنچے۔ ہم ان اشیاء کے یہاں تک پہنچنے کا جو مبارک سفر ہے، اس کی مکمل داستان آپ تک شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان اشیاء کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں جو یہاں پر تشریف فرما تھیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹریول لاگ کو جاری رکھتے ہیں، یعنی شب و روز کیا ہوا، کب گئے، کہاں گئے، کیسے گئے، اور یہ جو آثار مقدسہ ہیں، کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھیں، ان پر اللہ نے چاہا تو 3 مستقل پروگرام کیسے یہاں تک پہنچے۔ پھر وہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے، وہ جب ایک تصویر دیکھتے ہیں ٹرین میں جس پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس ٹرین میں آثار مقدسہ رکھ کر لائے گئے، وہ ایک الگ مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے صدیوں پہلے کس طرح پہنچے، ان تمام کی تفصیل اللہ نے چاہا تو قسط نمبر 18، 19 اور 20، اور 20ویں قسط ہماری آخری قسط ہوگی۔ 20 پروگراموں پر مشتمل یہ پروگرام ایک پوری ڈاکومنٹری ہے۔ مولانا روم کے دیس میں تو آخری کی جو 3 قسطیں ہیں اس میں اللہ نے چاہا تو ہم تفصیل کے ساتھ آثار مقدسہ پر بات کریں گے، اور پھر دل چاہ رہا تھا اور کھڑا ہوا جائے اور ان نظاروں کو دیکھا جائے اور ان بہاروں کو دیکھا جائے اور ان آثار مقدسہ کو دیکھا جائے۔ کیا کیا چیزیں دیکھیں، ابھی تجسس باقی رہے گا، کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہونا ہے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ان اشیاء کے بارے میں تفصیل سے معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ ہم گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھی کہیں نہ آ گئے ہوں، اور مقررہ وقت پر بوجھل قدموں کے ساتھ ہم باہر نکل جاتے ہیں، اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھی موجود ہیں، اور وہ ایک افسوسناک خبر ہمیں سناتے ہیں کہ ہمارا جو اپائنٹمنٹ تھا وہ کینسل ہو چکا ہے، کیونکہ حضرت شیخ عزیز محمود ہدائی دامت برکاتہم العالیہ، خیر پہلے بھی ہمیں اطلاعات تھیں کہ وہ ملاقات نہیں کر رہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی بہت ضعیف ہو چکے ہیں، پھر کچھ عارضہ لاحق ہے، اور اس کے علاوہ کرونا آنے سے پہلے بھی وہ شیشے کے پیچھے سے جو ہے ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ان سے ملنے کی جو توقع تھی اب وہ توقع نہ رکھی جائے اور ہم ان سے نہیں مل سکیں گے۔ خیر افسوس بھی رہا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں ترکی کے۔ خیر ہم نے اب ان کا جو ادارہ تھا وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت کی جو رہائش ہے وہ اس ترکی کے حصے میں ہے جو یورپ میں نہیں ہے، ایشیا کی جانب آتا ہے، ایک پہاڑی پر واقع ہے
تو ہم نے اب ان کا جو ادارہ ہے وہ سینٹرل شہر میں فاتح میں واقع ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے جدول میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور ایک اور ملاقات جو تھوڑی سی 50-50 ہم نے رکھی ہوئی تھی اس کو لائن اپ کیا اور ہم جامع مسجد سلیم پہنچ جاتے ہیں. سلطان سلیم کا مقبرہ وہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں، قسط میں آپ دیکھ چکے ہیں، اور وہیں پر سلطان عبد المجید جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تھی، جو موجودہ تعمیر آپ کو نظر آتی ہے ترکی والا حصہ، ان کے مقبروں پر حاضر دیتے ہیں. اور قریبی جو مدرسہ تھا مہد ابی حنیفہ، وہاں کے اساتذہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. یہ احوال تو اب سن چکے ہیں، لیکن اسماعیلیہ کا تذکرہ نہیں ہوا تھا ابھی تک. اسماعیلیہ ایک علاقہ ہے استنبول کے اندر، ایک ایسی بستی ہے آپ کو جہاں ہر طرف جبہ دستار، خواتین برقعے کے ساتھ، کتابوں کی دکانیں، ٹوپی، اماموں کی دکانیں. یہ اماموں میں وہیں سے لیا تھا میں نے. اور وہاں پر ایک مرکز ہے، ایک بڑا مرکز، حضرت شیخ محمود افندی صاحب کا جو ادارہ ہے اس کا مرکز ہے. اور اسماعیلیہ یہ یوں کہلاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے ایک شیخ الاسلام تھے، مفتی اعظم تھے، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل آفندی. تو ان کے نام پر یہ علاقہ اسماعیلیہ کہلاتا ہے. پھر ان کی اولادوں کے بھی وہاں پر مزارات موجود ہیں. اور یہاں پر عصر سے لے کر مغرب تک ہمارا اپوائنٹمنٹ تھا اس ادارے کے مدیر اور یہاں جو مسجد ہے اس کے امام و خطیب حضرت شیخ صالح دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ. مولانا روم کے دیس میں چنانچہ مقررہ وقت پر ہم شیخ صالح دامت برکاتہم العالیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ایک انتہائی باروب چہرے والے، بہت اچھی عربی بولنے والے عالم دین، اور بڑا جناب عشق و محبت بھرا کلام فرماتے ہیں. ان سے کچھ سوالات یہ ہم سے کرتے ہیں، کچھ اہم مسائل پر گفت و شنید ہوتی ہے. ہوتا نا کہ ایک بندہ جب انجان بندہ جاتا ہے تو سامنے والا دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ٹھوک بجا کر تو دیکھوں ذرا کس عقیدے کا حامل ہے. اور جب انہوں نے ہمیں اس عقیدے پر پایا جو جمہور کا عقیدہ ہے، سواد اعظم کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ کہلاتا ہے، اہل محبت کا عقیدہ کہلاتا ہے، پھر تو جناب جو شیر و شکر کا مظاہرہ تھا بات ہی کچھ اور تھی. اور پھر ہم نے بھی اپنی پیاسے بجائیں کہ حضرت یہ بتائیں حضرت چلپی کا مزار کہاں پر ہے، حضرت یہ بتائیں فلاں بزرگ کا مزار میں نہیں مل رہا وہ کہاں پر ہے، فلاں کتاب اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ کتاب بتائیے ذرا کیسے ملے گی. اور وہ کچھ ہم سے پوچھتے، کچھ ہم ان سے پوچھتے، اور وہ کمال شفقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا. اب ہم کھڑے ہوئے کہ جی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو کہنے لگے کہ اچھا اتنی جلدی آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ دوبارہ بھی آئیں نا ہمارے پاس. ہم نے کہا حضرت پرسوں ہم نے چلے جانا ہے کیونکہ آج بدھ کا دن ہے، اگلا دن جمعرات ہے، اور جمعے کو ہماری روانگی ہے رات کے وقت. کہنے لگے کچھ مینیج کریں، ایک وقت کا کھانا میرے پاس کھائیں. ہم نے کہا حضرت ہم وعدہ تو نہیں کر رہے لیکن ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے اب، کیونکہ ہمارا یوں سمجھیے کہ ایک ایک منٹ اس وقت تقسیم ہے کہ ہم نے کب کیا کرنا ہے، لیکن ہم محروم نہیں رہنا چاہتے آپ کی دعوت سے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی دعوت کھائیں. تو خیر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. اور اگلا جو دن ہے، اگلے دن کو ایک جدول ہم نے بنایا ہوا ہے. اگلا دن یعنی جمعرات کا دن، جمعرات 4 فروری 2021 ہم نے جانا ہے قطب استنبول حضرت عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر. استنبول ایک ترقی یافتہ شہر ہے، اتنا ترقی یافتہ شہر ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارا ہوٹل، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس ہوٹل سے 100 فٹ کے فاصلے پر ٹرین اسٹیشن ہے. پتہ ہی نہیں ہمیں، اس لیے نہیں پتہ کہ ایک چھوٹا سا گیٹ تھا ٹرین اسٹیشن کے لیے. اس گیٹ سے داخل ہو کر آپ کو لفٹ میں کھڑا ہونا تھا اور زمین کی 9ویں منزل پہ نیچے جانا تھا. پہاڑوں کی زمین ہے استنبول، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. بتائیے 9 منزلیں نیچے زمین دوز میٹرو ٹرین چل رہی ہے، تو اس کی آواز ہی جب نہیں ہوگی، وہ نظر ہی نہیں آئے گی، تو پتہ کیسے چلے گا کہ جناب ٹرین بھی چل رہی ہے یہاں پر.
ہم لفٹ میں بیٹھے اور نیچے گئے، ہمارے ساتھی کو یقین ہی نہ آئے کہ ہم 9 منزل نیچے گئے ہیں، پوری الگ دنیا ہے نیچے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں، آتے ہوئے سیڑھیوں سے چڑھیں گے۔ تو جو الیکٹرک سیڑھیاں ہوتی ہیں 9 منزل تھوڑی چڑھ سکتا ہے آدمی آسانی سے، تو وہ بھی لگی ہوئی تھیں۔ واپسی میں جب چڑھے اس کے ذریعے تو پھر ہمارے ساتھی کو یقین آیا کہ ہاں واقعی 9 منزل ہے جناب۔ اب یہ ریل گاڑی کا تذکرہ میں نے کیوں کیا ہے؟ یہ تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے جس حصے میں جانا تھا بیچ میں سمندر کا ایک ٹکڑا تھا، ایک چھوٹا سا سمندر بیچ میں بہہ رہا ہے جو 2 سمندروں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ ایک طرف بحر اسود ہے، دوسری طرف بحیرہ فاسفورس۔ 3 راستے تھے ہمارے پاس۔ ایک تو یہ کہ ہم کار میں جائیں اور پل کراس کریں۔ جناب 250-300 لیرہ فیس ہے پل کراس کرنے کی، کیونکہ گورنمنٹ ہی چاہتی ہے کہ لوگ کم سے کم یہ پل کراس کریں، جبکہ 50-100 لیرہ فیس ہے گاڑی کو لے جائیں فیری میں، فیری سے سمندر پار کریں اور آپ دوسرے حصے میں چلے جائیں۔ یہ جو آیا صوفیہ، مسجد فاتح، ٹوپ کاپی میوزیم، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ یورپ میں پڑتا ہے، اور نگاہ کے اس طرف آبادی نظر آ رہی ہے، وہ جو ایریا ہے وہ ایشیا میں پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں ایشیا کی طرف جانا تھا، تو فیری کا سفر تو ہم کر چکے تھے۔ جب ہم برسا گئے تھے تو فیری کے ذریعے گئے تھے اور پل کو بھی کراس کر چکے تھے ایک مرتبہ۔ ہم اب یہ چاہتے تھے کہ ہم ٹرین کے ذریعے سمندر کے راستے دوسری طرف جائیں۔ آپ حیرت سے سن رہے ہوں گے نا، ٹرین کو سمندر میں جائے گی؟ جی ہاں، زمین دوز کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، آج سمندر دوز معاملہ ہے۔ سمندر میں سرنگ بنا کر میٹرو ٹرین چلائی گئی ہے۔ یہاں ہم بیٹھے اور وہاں ٹرین نے سفر کیا، پتہ ہی نہیں چلا سمندر ہے یا کیا ہے۔ جیسے پہاڑوں کی ایک سرنگ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، جب ٹرین دوسری طرف آ کر رکتی ہے اور ہم اترتے ہیں اور اوپر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سمندر پار آ چکے ہیں۔ کیا ترقی ہے! اور یہاں سے اترنے کے بعد پیدل ہی قطب استنبول حضرت عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب مزار کھلنے میں کچھ ٹائم ہے۔ ہم بس ناشتہ کرتے ہی آ چکے تھے، کوئی 7:30 بجے 8 بجے ہم نکل چکے تھے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک پروگرام میں بھی، 8:30 بجے وہاں پر استنبول میں ان تاریخوں میں سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی فجر کی نماز اس وقت تک پڑھ سکتے تھے۔ تو اتنی صبح ہم وہاں سے نکلے ہیں، اور پتہ ہی چلا کہ جناب مزار شریف 1-2 گھنٹے بعد کھلے گا۔ پھر ہم وہیں لیٹ جاتے ہیں، کوئی سو بھی جاتا ہے، انتظار کرتے ہیں مزار شریف کھلنے کا۔ مزار شریف کھلتا ہے، ظاہر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! قطب استنبول حضرت عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ آپ سن 948 ہجری بمطابق 1541 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 1038 ہجری بمطابق 1628 عیسوی ہے۔ آپ حضرت بیرم ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، یعنی کوئی ان کے 2-3 خلفاء کے بعد پھر آپ اس سلسلے کے ایک بڑے شیخ بنتے ہیں۔ آپ نے 8 سلاطین سلطنت عثمانیہ کو دیکھا، جس میں سلطان سلیمان بن سلیم سے لے کر سلطان مراد رابع تک ہیں، اور سب سے زیادہ جس کی عقیدت آپ کے ساتھ رہی، یعنی سلاطین میں سے ویسے تو سبھی آپ سے محبت کرتے رہے، اور سب سے زیادہ جس کی عقیدت آپ کے ساتھ رہی وہ سلطان احمد کی رہی۔ وہ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ انقرہ میں پیدا ہوئے، اور انقرہ میں پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالا، استنبول آئے، اور آیا صوفیہ مسجد میں جو مدرسہ لگا کرتا تھا اس مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اسی مدرسے میں استاد مقرر ہوئے۔ آپ کے ایک استاد محترم برسا میں قاضی لگے تو آپ بھی ان کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ خود قاضی لگتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ آپ کے خواب میں اس وقت کے ایک مشہور بزرگ خواجہ محی الدین افتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آتے ہیں۔ ایک بشارت ہوتی ہے، آپ درس و تدریس چھوڑ دیتے ہیں، منصب قضا چھوڑ دیتے ہیں، اور سلسلہ فقیری اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر آپ ہیں، اور جناب اللہ اکبر! تصوف ہی تصوف ہے۔ ویسے تو آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بعض کتابوں میں لکھا کہ 27 سے زیادہ آپ کی مشہور و معروف کتابیں تھیں، جس میں تفسیر قرآن ہے، شمائل شریف پر کتابیں ہیں، عقائد پر کتابیں ہیں، فقہ پر کتابیں ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن آپ
اہل استنبول کی آپ کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے کہ ان کے جو نالین شریف ہیں وہ توپ کاپی میوزیم میں آج بھی تبرک کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، کچھ دیر ہم نے وہاں لائیو بھی کیا، آئیے کچھ مناظر اس کے بھی دیکھتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں ہم پہنچے یہاں پر ایک مزار پر، یہ مزار جن بزرگ کا ہے ان کا نام ہے شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے ہی جلیل القدر بزرگ ہیں، اور استنبول کے اندر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد ایسا لگتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے یہ کوئی جو بات کہنے لگا ہوں حقیقت کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ایک مسافر جو ہے کچھ چیزوں کو دیکھ پاتا ہے 5-7 دن کے اندر، ہفتے 2 ہفتے کے اندر پورا جائزہ وہ نہیں لے پاتا، لیکن جو شہرت ہے ان کے مزار کی وہ کچھ ایسی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مرجع الخلائق مزار ہے۔ آپ کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا حضرت محی الدین افتادہ، ان کا مزار برسا میں ہے۔ شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی کے جو مرشد کا مزار ہے وہ برسا میں ہے، اور پڑھانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع کیا اور انہیں مصر کا قاضی مقرر کیا گیا۔ بہت سارے ممالک کے اندر ان کا سفر رہا۔ بلقان جب سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا تو وہاں بھی یہ رہے، وہاں بھی اپنے فیوز و برکات سے انہوں نے لوگوں کی پیاس بجھائی، لیکن ان کی زندگی کے اندر ایک یو ٹرن آتا ہے اور انہیں خاص لوگوں میں سے چن لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور یہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ مزید آگے بڑھنا ہے تو پھر منصب قضا چھوڑنا ہوگا، تدریس چھوڑنا ہوگی، دنیا کے جو مال و اسباب ہیں صدقہ کرنا ہوگا، اور پھر خالی ہاتھ آ کر میرے پاس بیٹھنا ہوگا۔ اور یہی ہوتا ہے، یہ منصب قضا چھوڑ دیتے ہیں، تدریس چھوڑ دیتے ہیں، مال و اسباب صدقہ کر دیتے ہیں، اور پھر شیخ کی بارگاہ میں دوبارہ آ کر ایک سالک کے طور پر طریقت کے راہوں پر چلتے ہوئے سفر طے کرتے ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ کے مقام پر، قطب کے مقام پر یہ پہنچتے ہیں۔ تقریباً 26 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ساری انہوں نے شاعری بھی کی ہے، اور ان کی شاعری کے اندر کہا جاتا ہے کہ یونس ایمری کی جو شاعری تھی اس کا رنگ آتا ہے، اور اپنے شعر کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، اپنے فیوز کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو فیضیاب کیا، لوگوں کی پیاس بجھائی۔ ان کا سلسلہ جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ مختلف انہوں نے کتابیں لکھی، اور وہ کتابیں ساری کی ساری عربی میں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کتب استنبول کہا جاتا ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں آئے ہیں، میرے پیچھے کچھ مقابر ہیں اور میرے سامنے ان کا مزار ہے۔ آئیے ان کی مزار کی جو ہے وہ تھوڑی سی زیارت کرواتے ہیں۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ مزار پر انوار پر حاضری دینے کے بعد، چونکہ کوئی 10 منٹ کا راستہ تھا ساحل سے جہاں ٹرین نے ہمیں اتارا تھا، ہم دوبارہ جو ہے وہ چلتے چلاتے، چونکہ صبح کا ٹائم تو ویسے ہی تھا اور سردیوں کے دن تھے، کوئی گرمی بھی نہیں تھی، ہم دوبارہ اسٹیشن پر آتے ہیں اور دوبارہ جناب ریل میں بیٹھ کر اپنی منزل مقصود پر پہنچتے ہیں۔
اپنے ہوٹل آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر دوپہر کو دوبارہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ آیا صوفیہ مسجد ہم نے ایک ہی دفعہ دیکھی تھی، جب ہم جس دن آئے تھے پہلی رات کو چلے گئے، مسجد تو بند تھی اس دن، باہر سے ہی دیکھ کر آئے۔ آج ہم نے اندر جانے کا قصد کیا، اللہ اکبر، کیا عظیم الشان مسجد ہے جناب، اللہ اکبر، اتنی اونچی، ایک عجب شاہکار ہے۔ مسلمانوں نے ایک عرصے تک یہاں پر علم و فن کی آبیاری کی ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں، ایک یہاں پر وقت کے اولیاء، اقطاب، کتب، غوث، قلندر نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ اتنی عظیم جگہ، یہاں ایک الگ جذبات تھے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر جو مسلمانوں نے فتح کیا، گرجا گھر تھا، اور پھر یہاں پر جمعہ قائم ہوا، یہاں پر نمازیں پڑھی جانے لگیں، اور مطلب کہ رش بھی کم تھا۔ سنا یہ ہے کہ جب یہ معاذ اللہ عجائب گھر بنا کر رکھی گئی تھی تو اس کے آداب کی بھی پامالی ہوتی تھی، اور کوئی 50-60 سال یا کم و بیش جو ہے یہ مسجد رہی ہی نہیں، یا نماز ہوئی ہی نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہاں نماز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بڑی پیاری وہاں پر فضا تھی، اور اس مسجد میں ہم پہنچتے ہیں، نماز ظہر ادا کرتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے ہی بلو ماسک تھی، بلو ماسک مشہور ہے، اصل اس کا نام ہے مسجد سلطان احمد۔ سلطان احمد جو ہیں ان کے مقبرے پر ہم حاضر ہوتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم بلو ماسک میں جاتے ہیں، مؤذن صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اپنے چبوترے پہ لے جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے ہوگا جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں کہ ریاض الجنہ میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے، وہاں پر چڑھ کر مؤذن اذان دیتا ہے، تو بلو ماسک میں بھی اسی طرح کا چبوترا بنا ہوا تھا، اور اسی طرح کا چبوترا ہمیں مسجد سلیمانیہ میں بھی نظر آیا۔ مؤذن صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور اب یہ جو چبوترا تھا اس کے نیچے لکھا ہوتا یا حضرت بلال، ماشاءاللہ مؤذن رسول کی یادیں تھیں وہاں پر، اور وہ لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ بلو ماسک سے ہونے کے بعد اب ہم نے ٹرین میں بھی سفر کر لیا، فیری میں بھی کر لیا، آج ہم ٹرام میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارا قصد کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت برگزیدہ بندے، ایک بہت ہی نامور عالم دین، استنبول میں ان کا مزار ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یہ مزار ہے کہاں۔ جب ہم شیخ صالح کے ہاں گئے تو انہوں نے ہمیں اس کا ایڈریس بتایا، آج ہم نے اس مزار پر جانا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ مسجد سلیمانیہ سے قریب ہے، چنانچہ ہم ٹرام میں بیٹھ کے اتر جاتے ہیں ایک جگہ پر کہ یہ نظر آ رہی ہے مسجد سلیمانیہ، ابھی آ جائے گی۔ وہ تو چل کے برا حال ہو گیا، کیونکہ جو مسجد ہمیں نظر آ رہی تھی وہ تو بہت اونچی پہاڑی پر ہے۔ اب ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ جناب اتنا اونچا چڑھنا پڑے گا۔ کم سے کم ہم نے 3-3.5 کلومیٹر جو ہے وہ اس دن فاصلہ طے کیا ہوگا، اور عصر کی نماز جا کر ہم مسجد سلیمانیہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ مزید 1 کلومیٹر آگے اور تھا مزار شریف، اور بالکل مغرب کے قریب جو ہے وہ اس مزار پر پہنچتے ہیں۔ مزار کیا ہے؟ ایک مارکیٹ ہے، شاپنگ پلازے چاروں طرف، ساتھ میں روڈ چل رہا ہے، لیکن آثار باقی رکھے گئے ہیں، آثار مٹائے نہیں گئے ہیں۔ جس کو اہمیت کا پتہ ہے وہ یہاں آتا ہے۔ اپنے وقت کے عظیم بزرگ جن کو دنیا علامہ چلپی سے جانتی ہے، یعنی کمپیوٹر تو آ جائے نا، آپ اندازہ لگائیے صدیوں پہلے علماء نے ایسی کتابیں لکھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کتاب کو ترجمہ کیا تھا زمانہ طالب علم میں 1997 میں، تعلیم المتعلم۔ اب مجھے اس کتاب کے مصنف کے احوال دیکھنے تھے، وہ مصنف جو ہیں اس کتاب کے، اس کا تذکرہ ملے، ڈیٹیل ملے، تو مجھے پتہ چلا کہ جی کشف الظنون ایک کتاب ہے، وہ دیکھی جائے۔ تو کشف الظنون کتاب دیکھی، اس سے دیکھ کے میں نے احوال بھی لکھے۔ کشف الظنون علماء کی دنیا میں ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں معلومات کرنی ہو، مصنف کے بارے میں معلومات کرنی ہو، تو کشف الظنون کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں یہ ہے علامہ چلپی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک عقیدت تھی ان سے کہ جناب علم کی آبیاری کرنے والے، خدمت دین کرنے والے، کتابوں سے محبت کرنے والے، ان کی اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو ہے جب میں سفر پر گیا تو میں نے مصر سے منگوانا چاہی،
مصر سے آ جائے کاش آ جائے، لیکن وہ نہیں آ سکی۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ تو خیر ہم اس مزار پر فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تھوڑی دیر لائیو بھی کیا، یہ وہ بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ مولانا روم کے دیس میں کشف الظنون جو ہے یہ ایک مشہور کتاب ہے، علامہ کاتب چلپی، ان کو ہادی خلیفہ بھی کہتے ہیں، نام ان کا مصطفیٰ بن عبداللہ ہے، تقریباً 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور صاحب روح البیان کے یہ ہم اثر ہیں۔ تو کشف الظنون یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتابوں اور علوم کی معلومات کے اوپر ہے، کہ کون سی کتاب کس نے کس موضوع پر لکھی ہے، کس علم کی کیا تعریف ہے، اس پر ان کی یہ مشہور و معروف کتاب ہے، جس کا علماء نے بڑا اہتمام کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر حاشیے بھی لکھے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات یہ کہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کشف الظنون کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، تعلیقات آپ نے اس کے اوپر تحریر کی ہیں۔ تو بڑے مشہور و معروف بزرگ تھے، ان کو کتابوں کا بڑا شوق تھا۔ 2 دفعہ ان کا یہ معاملہ ہوا کہ کسی عزیز کا انتقال ہوا اور اس کی وراثت میں سے بڑا مال ملا، تو ساری کی ساری جائیداد اور مال جو بھی تھا وہ سب کا سب انہوں نے کتابیں خریدنے پر لگا دیا، اور ساری کی ساری کتابیں، یعنی ساری کی ساری رقم کی انہوں نے کتابیں خریدی تھیں الحمدللہ عز وجل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی علم کا شوق و ذوق عطا فرمائے، کتابوں کی محبت عطا فرمائے۔ مولانا روم کے دیس میں اب مغرب کی نماز ہم نے آج دوبارہ اسماعیلیہ میں جا کر پڑھنی تھی۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا کہ شیخ الاسلام حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی کے نام پر یہ علاقہ ہے، چونکہ ہماری دعوت کی ہوئی تھی شیخ صالح نے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بلایا تھا، تو آج ایک دفعہ پھر دوبارہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے اس پورے سفر کا جو سب سے لذیذ کھانا ہم نے کھایا ہے کہیں، تو وہ شیخ صالح کے یہاں کھایا ہے۔ بالکل ایک الگ انداز کا وہ کھانا تھا اور بڑا لذیذ کھانا تھا، یقین مانیے۔ اور کیونکہ اس میں محبت شامل تھی، اس میں خلوص اور للہیت شامل تھی، نہ وہ ہمیں جانتے تھے نہ ہم انہیں جانتے تھے، یہ جو محبتیں تھیں یہ اللہ کے لیے تھیں۔ تو دوسری نشست بھی ان کے ساتھ بڑی جناب بہترین نشست رہی اور علمی باتیں ہوتی رہیں اور بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا، بہت ساری باتیں ان کے ساتھ ہوتی رہیں۔ پاکستان آنے کی ہم نے انہیں دعوت دی اور یوں محبتوں کے اس سلسلے کے ساتھ ہم نے ان سے اجازت چاہی، کیونکہ ہمارا اگلا دن بھی رات تک مصروف تھا۔ فلائٹ اگرچہ کہ ہماری رات کو تھی، لیکن اگلے دن یعنی 5 فروری کو ہم کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو تلاش تھی کہ ارے جناب سلطان عبدالحمید ثانی کے مقبرے پر تو گئے ہی نہیں ہیں، وہ جو شیخ الاسلام حضرت ابن کمال پاشا سینکڑوں کتب کے مصنف، ان کے مزار پر تو ابھی ہم گئے نہیں ہیں، اور کہاں کہاں جانا ہوا۔ اور پھر آخری دن کیسا گزرا ہمارا۔ یہ جو 16ویں قسط آئے گی، اس 16ویں قسط کے اندر آخری سرگرم دن، ایک متحرک دن کہ جناب ہم جہاز کے لیے بھی بھاگتے پہنچتے ہیں، صبح سے سامان ڈال لیا گاڑی میں اور جناب یہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں، یہ زیارتیں اور وہ زیارتیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ آخری سرگرم دن کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، کیا ایکٹیویٹیز رہی، آپ کے ساتھ چیزوں کو لے کر ایک دفعہ پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مولانا روم کے دیس میں۔ مولانا روم کے دیس میں